کسی انسان کو جنات چمڑ جائیں تو وہ اس کو کسی بابے کے پاس لے جاتے ہیں, وہ ان کو دم ڈالتا ہے تو جن جو ہے وہ وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اس میں کچھ چھپ چھپ بھی کرتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے, واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ان بابوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ سے ایک فیلڈ ہے. کرسچنز میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہانٹنگ نام کا پروگرام ڈسکوری چینل کے اوپر چلتا ہے, اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ان میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں. ہندو جو ہے وہ اپنی دیویوں کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزیں نکال دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا ریلیجن یا فرقہ درست ہو جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر, ادروائز تو پھر آپ ان کے شرکی عقیدوں کو بھی ٹھیک مانیں گے. یہ علیحدہ سے ایک فن ہے. ہم ریکمینڈ یہ کریں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو, شرکی الفاظ نہ استعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے, اسلام ایک مکمل دین ہے, لیکن آپ بابا نے یہ کہتے ہیں کہ اسلامک جو سیکولرزم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ کیا منطق ہے جو مختلف سٹیجز پہ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ میں نے اسلامک سیکولرزم ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی, جس طرح اسلامک بینکنگ کی ٹرم آئی, اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم آئی. ٹھیک ہے, تو میں نے اسلامک سیکولرزم اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں کسی فرقے کی اگر حکومت آئی تو دوسرے کو وہ جینے کا حق بھی نہیں دے گا, کیونکہ یہاں جس قسم کے اختلافات موجود ہیں کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ایون رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے, اور سامنے یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا تھا اسلامک سیکولرزم قطعاً اس سے مراد لادینیت نہیں ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو بھی اسلامی حکومت آئے وہ باقیوں کو رائٹ دے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. رائے عامہ آپ ہموار کریں. یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئے تو جو قبر دیکھیں مزار اس کے اوپر بنا دیں, اور اہل حدیث کی حکومت آئے تو پکڑ کے داتا دربار گرا دیں. نہیں, رائے عامہ ہموار کریں. داتا دربار اس وقت گرے جب کہ داتا دربار کے ماننے والے کنونس ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا ہوا ہے. صرف قبر ان کی رکھی جائے, قبر تو ظاہر ملیہ میٹ نہیں کرنی, دربار وہ گرائیں, لیکن زبردستی یہ سارا کام نہ کیا جائے. تو اس کو آپ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں نا, ایک ماڈرن. یہ تو میری مرضی, جو مرضی نام دو. تو سیکولرزم کی اصطلاح تو پٹ گئی ہے نا. نہیں, پٹ کیسے گئی؟ دیکھیں بینکنگ جو ہے یہ تو یہودیوں کا نظام تھا, اسلامک بینکنگ آ گئی نا, اس کے لیے بھی کوئی لفظ ڈیفائن کریں آپ. ٹھیک ہے, ڈیموکریسی پیورلی ایک شرکیہ کفریہ ٹرم تھی کہ لوگ فیصلہ کریں گے حلال اور حرام کا, لیکن ہم نے اسے اسلام کا جامہ پہنایا نا. ہم نے کہا کہ نہیں, ٹھیک ہے, حلال کے دائرے میں ڈیموکریسی ہوگی, حرام کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا. قرآن نے جس چیز کو سنت نے حرام کر دیا اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اس طریقے سے یہ بڑی اچھی ٹرم ہے, اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دیا. اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت یہی چاہتی ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی حکومت آ جائے, مسلمان یہ نہیں چاہتے دیوبندیوں کی حکومت آ جائے, اور مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ کی حکومت آ جائے, اور اہل حدیث کی حکومت تو بالکل نہیں چاہتے. تو پھر وہ کون سے والا اسلام چاہ رہے ہیں؟ وہ والا اسلام چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے, ٹھیک ہے, جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر اسلام چلے, یعنی سود حرام ہو, مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیز بنے, کو ایجوکیشن ختم کی جائے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حلال کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں, رشوت ختم کی جائے, کوئی جو سوشل ایتھکس اور ساری چیزیں. لیکن جیسے ہی دین کی باری آئے تو کسی بریلوی سے بریلویوں کی مسجد نہ لی جائے, دیوبندیوں سے دیوبندی کی مسجد نہ لی جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں خلافت کا نظام ہے تو پھر تو جس کی خلافت ہونی چاہیے اس کا رائٹ ہے کہ بریلویوں سے چھین لے پھر مسجد. وہ بتائے کہ میں بتاؤں گا ادھر امام کون ہوگا, تو مجھے بتائیں کوئی بریلوی اہل حدیث کی حکومت میں یہ گوارہ کرے گا کہ اس کی مسجد میں آ کے رفع الیدین والا امامت کروائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی مجھے لیاس قادری صاحب کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتائے اہل حدیث, اور لیاس قادری صاحب کو رائے میں نماز کی امامت پہ کھڑا کر کے بتائیں. یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے پھر ہماری والی ٹرم یوز کرنی پڑے گی اسلامک سیکولرزم. سارے فرقوں کو اجازت ہو کہ وہ اپنے فرقے کے مطابق زندگی گزاریں, حکومت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی کے مذہبی اس طرح کے معاملات کے اندر کہ وہ بریلویوں کو کہے کہ تم جاؤ دادا دربار گرا دو, میری طرف سے آرڈر ہے, ایسے نہ ہو. اور اگر بریلویوں کی حکومت آئے تو وہ اہل حدیثوں کو آرڈر دے کہ جاؤ فلاں ناگا پیر مر گیا, اس کا مزار جو اہل حدیثوں نے تعمیر کرنا ہے, ادروائز گولی مار دی جائے گی. یہ کچھ ہونا ہے؟ ہاں, اس دن سے ڈر جائیں. اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی فرقے کی اسلامی حکومت آئے. یہاں پہ اسلامک سیکولرزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ اسلام کے دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک شخص جو پیغمبر بھی نہیں تھا لیکن وہ مستجاب الدعوات ہو گیا اور اس کا صاحب کرامت بھی ہو گیا. تو آج کے دور میں جب نبی میرواز صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور پیاری امت ہے, پیارے لوگ ہیں, تو یہاں صاحب کرامت کوئی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو لائیں نا. کدھر ہے؟ مار گئے, میں نے مار دیے, لائیں نا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں, میرا تو یہ کئی دعویٰ نہیں ہے. نہ, میں نے کہا کہ فراڈی آپ سامنے نہیں آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا, جو فراڈیے یہ دعویٰ کرتے تھے اپنے بابوں کے بارے میں کہ انہوں نے 1965 میں راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے ہیں, تو ٹھیک ہے, گوروں کو بلاتے ہیں, ایک بار ان کے مزار کے اوپر سے بم پھینکتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ڈائیو لگا سکتے ہیں. گلوز چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے, قبر سے نکلے اور کیچ کر کے بتائیں. جو بزرگ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتے تھے, ان کے مزار کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا بم پھینکا جائے تو ان کو چاہیے کیچ کریں. تو آج تک تو پاکستان میں سارے بزرگ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں وہ سارے فیل ہوئے ہیں. جو کراچی میں دربار ہے سمندر کے کنارے, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی, وہاں پہ بھی بم ٹھوکے کے دہشت گرد لوگ شہید ہوئے, نہیں کیچ کیا انہوں نے.
दाता दरबार के ऊपर बम ठोक के गए, नहीं कैच हुआ उनसे। तो ये जो मैंने बात की थी ना, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त होंगे जब वो करके दिखाएंगे। वरना मेरा ये दावा है कि मेरी करामत है, मैं इतना मुस्तजाबुद दावात हूं कि मैंने 2009 में एक नियत की थी कि मैंने फिरकों का, बाबों का बैंड बजाना है, तो प्रैक्टिकली देख लें मैंने बैंड बजा दिया, मीम्स बन रही है, तो मैं मुस्तजाबुद दावात हूं, ये मान लेंगे, कहेंगे नहीं फितना है। तो मेरे ही तो दावत का फल लोगों के सामने नजर आ रहा है कि जो सदियों से बुजुर्गों के साथ जुड़े हुए थे, वो बुजुर्गों को छोड़ के रसूलुल्लाह के साथ जुड़ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताए ना कि आज इनके बाबों के ऊपर, इनके बाबों के मानने वालों के ऊपर बुरा वक्त आया, तो निकले कब्रों से बाहर, दिफा करें, अपने मरीदों को बचाएं कि वो इंजीनियर साहब की वीडियोस ना देखें। और सबसे बढ़कर जो इनका ईमान स्टेक में लगा हुआ है, जो खादिम रिजवी साहब ने खुद कहा था कि उम्मत को मर जाना चाहिए, कि रसूलुल्लाह के खाके बनाए जा रहे हैं और उम्मत वो खाके रोक नहीं रही, तो मैंने कहा था बाबा जी आपके बाबों को पहले मरना चाहिए। इमाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए, या फिर फ्रांस को जवाब दे। क्योंकि आपके बाबों की ड्यूटियां थी, तो जिधर यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी हुई है, जहां ये फिल्में स्टोर है, वहां जिस बाबे की ड्यूटी है ना, उस पर 295C लगा के उसे चौक में फांसी देनी चाहिए कि तूने रसूलुल्लाह की ड्यूटी पूरी नहीं की है, नबी इस्लाम की गुस्ताखाना फिल्में और कार्टून तूने वहां से निगाह मार के क्यों नहीं डिलीट किए। उम्मत तो बाद में मरे ना, उम्मत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। अब वो बाबे किधर गए जो निगाह मार के शहरों में आग लगा देते थे, वो किधर है? जब तक वो आएंगे नहीं। ये कहते हैं तख्ते बिल्किस आ गया था, इसका कौन इनकारी है? हम कहते हैं तख्ते बिल्किस आया था, लेकिन व्हाइट हाउस आज तक मारगला हिल्स पे नहीं आया। बरी इमाम नहीं ला सके, फेल हो गए। मारगला हिल्स पे ही बरी इमाम का मजार है ना, बरी इमाम फेल हो गए हैं कि मारगला हिल्स पे नहीं ला सके। इसी तरीके से दाता साहब फेल हो गए हैं कि व्हाइट हाउस को लम्हे में गायब करके लाहौर में लाके तो मीनार पाकिस्तान के नीचे रख दें। मैं कहता हूं जी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बरेलवी हो जाएगा। करे ना, मैं इंतजार में हूं, मैं तो खुद तैयार बैठा हुआ हूं होने के लिए, करे। तो मेरी जिंदगी में तो ये नहीं होगा इंशाल्लाह। ये अगर करेंगे, मैं एक दफा पढ़ूंगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो इल्यूजन होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, कर नहीं सकते। तो किसी नबी या किसी भी नेक आदमी कोई ऐसा है तो उसकी तस्बीह करना जायज़ है या इबादत के गर्ज से? क्या मतलब? यानी कोई नबी 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 कहता है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह या अली या अली या अली कहता है, नहीं, तस्बीहात वो होनी चाहिए जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई है। अल्लाह के नामों की तस्बीहात हो, लेकिन साथ प्रोटोकॉल्स के साथ। हम तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने को भी तस्बीह नहीं मानते जब तक इसके साथ आप अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र नहीं करते। नबी इस्लाम ने कभी ये जिक्र नहीं तालीम किया कि कहो अल्लाह अल्लाह, नहीं, हमेशा बताया अल्लाहु अकबर। एक जुमला मुकम्मल हुआ ना, बड़ाई अल्लाह के लिए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, इस तरीके से अगर किसी ने मोहम्मद कहना है तो सिर्फ मोहम्मद तो नहीं कहेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये जुमला बोले ना। मतलब अब हमने जुमले भी इनको सिखाने हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि कलमे को मुकम्मल किस तरह किया जाता है। अब कलमा भी अल्लाह मोहम्मद तो नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जुमला मुकम्मल होना चाहिए। अल्लाह मोहम्मद तो कलमा नहीं बनता ना। या अली कहना कैसा है? या अली अगर आपने मोहब्बत के इजहार के लिए कहना है, लब्बैक या अली या लब्बैक या हुसैन, तो आप जरूर कहें। लेकिन अगर आप या अली से मुराद ये ले रहे हैं कि हजरत अली मेरी मदद को पहुंचे, तो ये किसी भी नबी, किसी भी गैर नबी, किसी भी फरिश्ते के लिए जायज़ नहीं कि आप उसे पुकारें, आपने अल्लाह ही को पुकारा। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल है, इस पे अपने माइंड नहीं करना। मैं जब आ रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने कहा, और उनको और लोगों ने कहा होगा कि इंजीनियर साहब ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा जी इंजीनियर साहब एक फितना है, और शिया भी लगते हैं हमें और कादियानी या मिर्ज़ाई भी लगते हैं। तो मैंने कहा जी मेरा तो इस पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं आपको सवाल पहुंचा दूंगा। ये सवाल तो है ही नहीं, ये तो इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम है, तो हाँ, इस पे क्या हाँ, इस पे मैं ये कहूँगा कि कादियानियों की जायज़ औलाद तो वो हैं जिनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया, किताबों में छापा। ठीक है, और अशरफ थानवी ने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि उसने थानवी रसूलुल्लाह वाला काम डालना था ना, तो उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। पीर मेर अली शाह साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया तहकीकुल हक के अंदर। अहमद बरेलवी साहब ने दावा रज़विया में लिखा कि सबा सनाबिल जो चिश्तिया के बुजुर्गों की किताब है, ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई भी है, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये सवाल करने वाले जो भी हैं उन्हें बताएं कि अगर आपको वाकई असल मुजरिमीन की तलाश है ना, तो वो हैं जिन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह पढ़वाया और एंडोर्स किया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल समझते हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाने वाले को भी, अगर उसने वो पढ़वाया था, क्योंकि इनका तो दावा है कि पढ़वाया था, ठीक पढ़वाया था, उसे भी दज्जाल समझते हैं। थानवी रसूलुल्लाह के मानने वाले को भी दज्जाल समझते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रह गया शिया वाला मामला। तो ये हमेशा से रहा है कि जो हजरत अली की स्पोर्ट में बात करता है उसे शिया कह देते हैं। इमाम शाफी को इनके बड़ों ने कहा था, तो इमाम शाफी ने शेर कहा, इन काना रफ़दन हुब्बु आलि मुहम्मदिन फलयशहदिस थक़लान अन्नी राफ़िदी। अगर अहलुल बैत की मोहब्बत का नाम राफ़िदी शिया होना है, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ मैं शिया हूं। तो अगर ये इन्होंने ये समझना है कि शियत इस चीज का नाम है, तो मुझे ये प्लेनेट अर्थ पे कोई शिया बताएं कि जो हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूँ, वो तो हज़रत मुआविया को मुसलमान भी नहीं समझते, मैं रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ। हाँ, मैं जो इल्मी इख्तिलाफ रखता हूँ उनके साथ, वो हज़रत अली की सपोर्ट में रखता हूँ, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरे सामने चॉइस है कि या मैं हज़रत अली को मान लूँ या हज़रत अली के मुखालफीन को मान लूँ, तो ज़ाहिर मैं हज़रत अली के साथ ही खड़ा होगा। तो इस एतबार से जो हमारा मौक़िफ़ है बनु उमय्या के खिलाफ, वो हज़रत अली की सपोर्ट में है, ना कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं हज़रत अली का साथी हूँ। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मुनकरीन ज़कात खड़े हुए,
یا لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے، چلے مسلمہ کذاب والے تو کافر تھے، منکرین زکات تو مسلمان تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے، نماز تو پڑھتے تھے، بخاری مسلم میں حضرت عمر نے بھی کہا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں قتال کروں گا، تو اس وقت ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طریقے سے حضرت علی کی جب باری آئی ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اچھا اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جگہ اگر حضرت علی کو خلافت ملتی تو عمر ثانی ہوتے، تو شیعہ حضرات کا بھی تو یہ موقف ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. نہیں، میں نے اکثر نہیں کہا، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نان مسلمز کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. رہا شیعہ کا معاملہ، تو شیعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت ابوبکر کی جگہ بھی حضرت علی کو بنانا چاہتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ موقف نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جو پہلا جو میں نے آپ سے بات کی کہ عثمان غنی کی جگہ حضرت اگر میرا موقف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا امت کے لیے کر دیا. میرے نزدیک تو اگر حضرت علی کو بھی پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا، فلسطین کے معاملے پر آپ بائیکاٹ کے کچھ خلاف چلے گئے تھے، آپ نے کہا بائیکاٹ کریں لیکن بہت زیادہ نقصان نہ کریں لوگوں کا، اس سے تو لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے. لیکن اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساحل ادیم ہے انہوں نے اس کے خلاف بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انجینئر صاحب کا موقف ایک طرف درست ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جب ایک بڑا کاز ہو جہاں پر فلسطین کے پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ دینے والا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ روزی دینے والا ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ روزی دینے والا ہے تو ہم یہ IMF سے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو مشورہ دیں، ہم ان کی قسطیں کیوں واپس کر رہے ہیں؟ ان کو بھی مشورہ دیں. ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو ہم نے حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا معاملات کو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ایک نمبر بائیکاٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ پھر 100% بائیکاٹ کریں. تو واٹس ایپ کا بائیکاٹ کس عالم دین نے کیا ہے؟ موبائل فون کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ یوٹیوب کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے ٹانڈے جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تو ساری ٹیکنالوجیز جا کے ملتی ہیں. نوبیل پرائز بھی 1/4 یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں. ان سے جتنی ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے سب سے اعلان برات کریں. سب سے پہلے تو آپ بھوکے مر جائیں گے. آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کی کھاد ہے نا، یہ یہودی نے امونیا کو ایکسٹریکٹ کیا تھا، ورنہ آج کی آبادی کے لیے دنیا روٹی پوری نہیں کر سکتی تھی اگر وہ بندہ یہ کام نہ کرتا کیمسٹری کی فیلڈ کے اندر. پھر آپ کی اس زمین میں سے جو خوراک نکلنی تھی، آج 8 ارب انسانوں کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے. تو ٹھیک ہے، بند کریں، سب کچھ بند کریں. لیکن کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا، جیسے انہوں نے کہا جی کریں نا. میں نے آپ کے کوئی ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں، جو مرضی کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، تو ان میں سے تو کوئی بھی وہاں بارڈر پہ تو نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے ویلاگز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ابھی تک وہاں گیا کیوں نہیں؟ شہادت کی خبر نہیں ہم مانگ رہے، وہ بھی حالانکہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے. گئے کیوں نہیں؟ یہ دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ فلسطین کیوں نہیں جا رہے؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں جا رہے وہاں؟ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں نہیں چلے، آپ کے بھی دل میں درد ہوگا نا. یہ جتنے لوگ مشورہ دے رہے کسی کوئی ان میں سے ایک بھی فلسطین گیا مجھے بتائیں؟ نہیں، فلسطین تو جا نہیں دے رہے نا، نہ کسی کو. اچھا تو پھر یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کچھ کوشش کی. یا یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ ختم کر دیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جو قابض ہیں پوری دنیا کے اوپر، پھر پاکستان کی بڑی بڑی منڈیوں کے اوپر، تو ایسے تمام تر وہ تو IMF سب سے بڑی قابض ہے ہمارے اوپر. تو یعنی IMF کو ہم قرضہ واپس نہ کریں، چھوٹے سے شروع کر رہے ہیں نا، بڑے سے نہیں شروع کر تو سکتے. ایک طریقہ کریں. دیکھیں جب بھی وہ بات ہوتی ہے نا وہ کسی علمی گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے، جذباتی جملوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا سر، ابھی ہم چھوٹے کہاں سے، چھوٹا کون سا جسے سٹارٹ کرنا چلے وہ بتا دیں. چھوٹا تو میرے نزدیک سب سے چھوٹا جو ہے واٹس ایپ ہے، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، جو عام آدمی بھی یوز کر رہے ہیں. نہیں، واٹس ایپ سب سے بڑا پروڈکٹ ہے جو ہر بندہ یوز کر رہا ہے، اس سے زیادہ گزارا ہی نہیں ہے نا. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں. تو میں وہ اسلام چاہتا ہوں جس اسلام کو میں پریکٹس کر سکوں. میں یہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میں ویسے واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا.